بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید۔ اہم ترین خبر، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچڑ کو 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید سنا دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچڑ کو 9 مئی کیس میں 10 سال سنا دی گئی۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایم این اے احمد چٹھا سمیت تمام کارکنوں کو بھی 10 سال قید سنا دی۔ واضح رہے کہ میاں والی میں ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کیس کے زیادہ تر ملزمان ضمانت پر ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی خبر، اپوزیشن لیڈر احمد بچڑ کو 9 مئی کیس میں سرگودے میں 10 سال قید سنا دی گئی۔ اب اس کے بعد اگلی خبریں آتے ہیں کہ سینٹ میں کیا ہوا اور اپوزیشن نے کیا کیا۔ ان تمام خبروں پر آئیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے عمر سلیم چیمہ جاز چودھری کو بھی سزا جانے کے امکانات ہے۔ ناظرین، بتایا ہے کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بڑا فیصلہ 9 مئی میں تھانہ موسیٰ خیل کے مقدمہ نمبر 72 کے فیصلے میں سناتے ہوئے سرگودا پی ٹی اے کے 36 کارکن رہنماؤں کو سزا سنائی۔ سرگودا اپوزیشن لیڈر احمد بچڑ، اپوزیشن لیڈر پنجاب سے 10 سال قید، سرگودے کے ایم ایچ 10 سال قید، ایم این اے بلال اعجاز سزا یافتہ افراد میں شامل۔ سرگودا عدالت نے 36 ملزمان کو 10 سال کی قید سنا دی۔ سرگودا مقدمے میں تشدد، احتجاج، جلاؤ گھراؤ اور دیگر سنگین الزامات تھے۔ سرگودا کیس کی سماعت دہشت گردی عدالت نے کی۔ ناظرین، یہی کہا جا رہا تھا کہ 5 اگست سے پہلے بند کمروں میں فیصلہ ہوا تھا کہ تحریک انصاف کی زیادہ تر لیڈر کو سزائیں سنا دی جائے گی، انہیں ملزم سے مجرم بنا دیا جائے گا، اور عوام کو قوم سے ہجوم بنا دیا گیا اور بھیکاری بنا دیا گیا۔ بالآخر خیبر پختونخوا میں حکومت کی خواہش اور طاقت کے بل بوتے پر الیکشن ہو گئے، جس میں تحریک انصاف کی یعنی کہ عوام کی 3 سیٹیں کم کر دی گئیں، 6 تحریک انصاف اور 5 اپوزیشن جماعتوں وہاں کی ملی۔ اب یقیناً علی امین گنڈا پور اس اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ جس طرح انہوں نے مل کے الیکشن لڑا، 18 ووٹ فالتو ضائع کیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کے ویژن کو سلام۔ مراد سعید صاحب کو 8 زیادہ ووٹ پڑے، فیصل جوید صاحب کو 4، مرزا فریدی صاحب کو 3 اور نور الحق کو 3۔ یہ 18 ووٹ ٹوٹل بنتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف تھوڑی حکمت عملی اپناتی اور سودے بازی نہ کرتی، بند کمروں کے اشاروں پر نہ چلتی، حکمرانوں کی ٹریپ پر نہ آتی، تو یقیناً 1 سینیٹر 7 آرام سے بنائے جا سکتے تھے۔ اس سے حکومت کو سینٹ میں 2/3 اکثریت مل گئی، لیکن حکومت مجھے لگ رہا ہے ہم کو کی جنت میں رہتی ہے۔ اور بھائی، آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، 18 سیٹیں دی یا 17 یا 20 سیٹیں دی، تو ہم نے 200 سیٹیں کرا لی۔ عدالتوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کا حکم ماننا ہی نہیں۔ 2/3 اکثریت ہو یا 2/3 اکثریت ہو، جب ملک میں آئین نہیں، جب ملک میں قانون نہیں، جب ملک میں فنڈامنٹل رائٹ نہیں، تو پھر زور زبری سے کیا کریں؟ ناظرین، بانی پی ٹی عمران خان سے آج جیل سے ملاقات کا دن ہے۔ ان کی بہنوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے وکلا کو جو پریشان کیا جاتا ہے، یہ سیاہ دور اس حکومت کے جو حکمران ہیں یا جو ان کو لائے ہیں، یہ انہوں نے اپنی ہی زندگی میں کاٹنا ہے۔ یہ اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ایسی اب بنجر زمین بنا دی گئی ہے، اگر آپ نے کوئی فصل لگانی ہے، گندم لگانا ہے، چاول، اس کا بیج لگاتے ہیں، ہل بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح ملک کو چلانے کے لیے بہت سی قربانیوں کے بعد پاکستان بنایا تھا قائد اعظم نے۔ پھر قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی، ان کی بہن کے خلاف، فاطمہ جناح کے خلاف جو ہوا، اس کے بعد ملک کو پٹری پہ نہیں چلنے دیا گیا۔ تو اگر بغیر بیج کے، بغیر ہل کے ایک فصل نہیں تیار ہو سکتی، تو ایک ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اگر جبری گمشدگی سے ملک چلا سکتے ہو، تو یہ ملک تو آپ خطرے میں لے ہیں۔ آپ نے عمران خان پر ریڈ لائن لگائی، لیکن عوام نے آپ کی ریڈ لائن مٹا دی۔ آپ نے مراد سعید کو راستے سے ہٹانے کا کوشش کیا، اسے ووٹ مل گئے۔
وہ گھر بیٹھا جیت گیا۔ حکمران جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ ناکامیوں سے بدترین داغ ہے، بدترین داغ ہے۔ نواز شریف نے سیاست کو ایک ایسی گندی چیز بنا دیا ہے جس میں نہ اخلاقیت رہی، نہ قانون رہی، نہ عوامی رائے کا احترام رہا، نہ عدالتوں کا احترام رہا، اور سچ کہنا پالے پال جرم بن گیا۔ جھوٹوں کی ایک یلغار بنا دی گئی۔ ان 18 ووٹوں میں جو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اس میں عرفان سلیم جیسے لوگ، جس نے الیکشن لڑا، ووٹ تو نہیں پڑا لیکن اس نے نظام کو ننگا کر دیا۔ شہید ارشد شریف کہتا تھا بادشاہ ننگا ہے۔ کچھ لوگ ارشد شریف کا آج کل بڑا ذکر کرتے ہیں۔ وہ شہید کیسے ہوا؟ کیوں اس نے ملک کی سرزمین چھوڑی؟ نہ ختم ہونے والے راز ہیں، لیکن ان عدالتوں سے انصاف لیں جو 26ویں، جو آئین کو نہیں مانتے، جو بند کمروں میں فیصلے پڑھتے ہیں، جو ان کے خلاف بات کرے، وہ جج ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ افسران ہوں، وہ صحافی ہوں، سرکاری افسر ہوں، انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے یہ جرائم کے نام پر قانون کا استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑی سی حکمت عملی بناتے، 18 ووٹ اگر یہ عرفان سلیم کو پڑھتے جو طریقے انصاف کا، تو ایک سیٹ بڑھ جاتی، لیکن 2/3 اکثریت دینی تھی، لیکن 2/3 اکثریت بھی ان کے لیے وزن ہو جائے گا۔ ان کے گنہوارے جرائم کی ایک طویل داستان بن چکی ہے۔ یہ سیاہ دور ختم ہونا ہے۔ شاداد نے جنت بنا لی، فرعون نہیں رہا، بڑے بڑے حکمران رہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر کے ایران کو ختم نہیں کر سکا، تو کیا بند کمرے میں بیٹھے یا 2 پرانی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، عمران خان کو ختم کر سکے؟ 3.25 سال میں کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے حکومت کو، عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے نہیں کیا؟ ہر گزرتے دن اور ہر آنے والے وقت میں عمران خان کی مقبولیت، حوصلہ دونوں بلند ہو گئے۔ اس نے پورے نظام کو ننگا کر دیا۔ جو باتیں چھپ کے لوگ کرتے تھے، اب سر عام کہتے تھے کہ پاکستان کے مستقبل کا کیا بنے گا، پاکستان میں تو آئین نہیں ہے۔ احتجاج کہتے ہیں عدالتوں کو بے تقریر کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے وہ کردار ادا کیا کہ جو شاید دنیا کے کسی خطے میں نہ ہو۔ لیکن ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ موجودہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے حکومت تو بنا سکتی ہیں، لیکن عوام میں ووٹ بینک نہیں بنا سکتی۔ گرفتار تو کر سکتے ہیں، لیکن جمہوریت کی تدفین کے بدلے میں زبانیں بند تو کرا سکتے ہیں، لیکن حقائق تبدیل نہیں کر سکتے، سوچ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مجھے ٹاسک ملا ڈی پی او کو بندے، اب عمران خان نے کہا تو احتجاج کرنے والوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ موجودہ وزیر اعظم تاریخ کے معین قریشی سے زیادہ کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے۔ پنجاب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے مجھے بہادر لوگ پسند ہیں۔ یاد رکھ لیں، بہادر کبھی سازشی نہیں ہوگا، کبھی کرپٹ نہیں ہوگا، کبھی کسی کا جھوٹا مال نہیں کھائے گا۔ جھوٹا مال کس کو کہتے ہیں؟ چوری کا مال نہیں رہے گا۔ یعنی کہ یہ نہیں بہادر کرے گا کہ ووٹ ڈالے عوام بانی پی ٹی اے عمران خان کے نام پر، اور سازش کے تحت آر او کو ڈرا کر دھمکا کر نتیجہ آ جائے نون لیگ کے حق میں۔ یہ بہادر نہیں، یہ سازشی کرتے ہیں، مکار کرتے ہیں، عیار کرتے ہیں۔ اس بہادری سے تو بزدلی اچھی جس میں شکست تسلیم کرنے کا حوصلہ ہو اور پھر دوبارہ جدوجہد کرنے کا حوصلہ ہو۔ ناظرین، مرزا افریدی کو کامیاب کرا لیا۔ میں نے کم سے کم 2 درجن سے زیادہ پی ٹی اے کے لوگوں سے پوچھا آپ کو پتا تھا لاہور میں مرزا افریدی کا فارم ہے؟ اب کچھ لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا احتجاج مرزا افریدی کے رائے فارم لاہور سے، اس کی قیادت مرزا افریدی کرے گا۔ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا یہ انتخاب لاہور سے کتنا بڑا احتجاج کرتا ہے۔ لیکن حکمرانوں نے
9 اپریل کے بعد سازش سے حکومت لے لی لیکن عزت کھو دی. اداروں نے، محکموں نے، سرکاری پولیس افسروں نے، بیوروکریسی نے دوست داندری سے لوگوں کی زبان بند کرا دی. انہیں مرضی کے ویڈیو بیان لے لیے. الیکشن اس کو لڑنے دیا جس نے کہا کہ ووٹ آپ کی مرضی سے ڈالیں گے، لیکن عوام اور اپنے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی کہ اب عوام میں گزرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جسٹس امین الدین اور جسٹس منیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. فاطمہ جناح کو بھی الیکشن میں آپ نے نہیں آنے دیا، عمران خان کو بھی بظاہر آپ نہیں آنے دیں گے، لیکن عمران خان نے آپ کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا. آپ کی 5 دہائیوں کی سیاست ختم کر دی. عوام کی نظروں میں آپ ولن بن گئے، آپ آئین شکن بن گئے، قانون شکن بن گئے. وہ جیل میں 4 دفعہ 32 سال کی قید کاٹنے کے باوجود بھی ہیرو بن گیا. فلم میں ہیرو ہیرو ہوتا ہے، ولن ولن ہوتا ہے. آپ ولن ہیں، چاہے آپ وزیر اعظم ہیں، چاہے آپ کسی صوبے کے آئی جی ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، لیکن معصوم لوگوں کی حق تلفی کر کے آپ ولن بن چکے ہیں. آپ نے سیاست کے نام پر جو گندا کھیل کھیلا ہے. اب میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کہتا ہوں آپ نے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ مل کے چلایا ہے، الیکشن لڑا ہے، 5 سیٹیں انہیں دلا دی ہیں جنہیں 2 سیٹیں بھی نہیں ملنی تھی. تو اب ان کے ساتھ مل کے 5 اگست سے احتجاج بھی کرو گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے کہ آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں گرفتار کی جائیں گی؟ یہ ظلم تو سخت کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور پر تنقید کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکمت عملی اپوزیشن اتحاد کو ایک سیٹ کا تحفہ، مراد سعید افریدی، فیصل اور جاوید قادری کو پڑھنے والے ایکسٹرا 18 ووٹ اگر خرم ذیشان کو پڑ جاتے تو وہ سینٹر منتخب ہو سکتے تھے. اپوزیشن اتحاد ایک سیٹ سے محروم ہو جاتا. پی ٹی آئی سپورٹر کی علی امین پر تنقید پر علی امین جن کے پسے پردہ اشاروں سے چلتا ہے وہ تو اس سے خوش ہیں. وہ کون؟ عمران خان نے ضرور عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، عمران خان نے انہیں کامیاب بھی کرایا، لیکن سینئر صحافی نصرت جاوید جو پبلک ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور اتنے چلاک ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے قائد کی سوئی کسی ایک شخص پر پھنسی ہوئی ہے، یعنی کہ مراد سعید، جسے مائنس نہیں کر سکتے. مراد سعید آج بھی اگر آ جائے تو علی امین گنڈا پور وہاں زیرو ہو جائے گا. اگر عمران خان کی حکومت آئی، میں خبر دیتا ہوں اگلا وزیر اعلیٰ صاف شفاف الیکشن ہوئے تو کے پی کے کا خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نہیں مراد سعید ہوگا. اگر صاف الیکشن ہوئے، بلکہ ان حالاتوں میں مجھے صاف الیکشن نہیں لگتے. نصرت جاوید نے کہا علی امین گنڈا پور اتنا چلاک ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی عمران خان کا پسندیدہ قائد اور تحریک انصاف کا جانثار مراد سعید ہے. مراد سعید کا نام سینٹر لسٹ میں زیر فہرست اور مراد سعید، فیصل، جاوید فیضر، افریدی، نور الحق اور 18 ایکسٹرا پڑے. اگر یہی ووٹ ذیشان کو پڑھتے تو 7واں سینٹر بھی ہوتا اور اس طرح تحریک انصاف کو حکومت کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی. لیکن ان کی 2/3 اکثریت عمران خان کے آج کا جیل میں بڑے فیصلے آ گئے ہیں. 9 مئی کے کیس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. دوسری طرف ناظرین ایک یہ ہے کہ بجلی کی 8 تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے اوور بلنگ کے ذریعے صارفین سے 244 ارب روپے بٹورنے کا انکشاف ہوا ہے. ایکسپریس نیوز کے مطابق آڈٹ حکام نے کمپنیوں کی مالی بے ضابطگیوں بے نقاب کر دی ہیں اور انکشاف کیا ہے کہ نااہلی کو چھپانے کے لیے صارفین کی جیبوں سے اضافی پیسے نکلوائے گئے ہیں. کسی افسر کو سزا نہیں ملی. آئی پی پی ایل کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں بجلی نہ بنانے پر اور عوام کو ایک وقت کی روٹی چھینی جاتی ہے. اسی لیے عدنان عادل کہتے ہیں کہ مالی سال 2024-25 میں بیرون مقیم پاکستانیوں نے تقریباً 35 ارب ڈالر ملک میں بھیجے، جو ملک کو مجموعی برآمدات سے زیادہ رقم ہے. یہ رقوم ان سے ملنے والے زیر مبادلہ ہماری معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ ملکی زراعت و صنعت کا تباہ کر دیا گیا برا حال ہے اور یہ حکومت کی کارکردگی ناقص کارکردگی ہے. ناظرین عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا. دوسری طرف
محمد مالک ہمارے دوست ہیں، ایئر وے پہ 10 بجے پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور بڑے زور و شور سے کھپ ڈالتے ہیں، معاملہ بہت گرم کر دیتے ہیں، کبھی وہ 12 ضلع کراس کرتے ہیں اور آخر میں نقصان عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، اور ہر بڑے موقع پر علی امین کے فیصلوں کا فائدہ حکومت کو ہوا ہے۔ اس بار گنڈا پور نے 2/3 اکثریت ادا دی، لیکن 2/3 اکثریت نہیں، جب عوام کا سمندر نکلے گا تو 2/3 اکثریت والوں کے خلاف پاکستان میں جگہ صرف جیلوں میں رہ جائے گی اور ان کے خلاف مقدمات ہوں گے۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان میں لا قانونیت اور بند کمروں میں ظلم اور جبر کی فسادیت سے کیے جانے فیصلے ملک کو انارکی کی طرف اور ہجوم بنا دیا ہے۔ کیا حکمرانوں نے سب کچھ کھو دیا ایک اقتدار کے لیے؟ عمران خان جیت گیا جیل میں رہ کر بھی، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون ہار گیا۔ 8 اپریل 2022 کی سازش کرنے کے والے پاکستان زندہ باد۔